السلام علیکم ناظرین۔ شارک صاحب، فاروق صاحب اور نعمان بھی باتوں میں مشغول ہو گئے جبکہ مہزان بت بنا بیٹھا تھا۔ فاروق صاحب وقفے وقفے سے اس سے سوالات پوچھتے جبکہ وہ زبان کو زحمت دیے بغیر صرف سر ہلانے پر اکتفا کر رہا تھا، کیونکہ بیچارے کے پاس ڈھنگ کے جواب جو نہیں تھے۔ وہ اس کی سرگرمیوں کا پوچھ رہے تھے اور اس کی سرگرمیاں کچھ خاص نہیں تھیں، بس کھانا پینا، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگز اور سونا، وہ بھی لمبی تان کر، اور تو کچھ نہیں۔ پڑھائی اپنی نالائکی کی وجہ سے اس نے انٹر سے آگے نہیں کی تھی، کچھ وجہ پیسے کی تنگی بھی تھی۔ دکان پر بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر کافی ملازم موجود تھے بقول اس کے، اسی لیے ہفتے میں 2-4 بار ناچان کافی ہے۔ شارک صاحب نے بھی اسے چھوٹا سمجھ کے ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن اب ان کا بھی ارادہ تھا اس کی لگامیں کھینچنے کا، تو اگر مہزان یہ سب اپنے منہ سے بتاتا تو جو اتنی دیر سے مغرور بنا دکھا رہا تھا، سارا بھرم ٹوٹ جاتا۔ شارک صاحب ہی اس کے حصے کے جواب دے کر اس کی نالائکیوں پر پردہ ڈال رہے تھے، کیونکہ بہرحال وہ انہیں پیارا بھی اور زیادہ تھا۔ جب وہ تھانے تھے تو اس نے اکیلے گھر کو سنبھالا تھا اپنی زخمی حالت کے باوجود۔ اسے جب ان کے آنے کی خبر ہوئی تھی وہ بے چین تھی۔ کمرے میں موجود وہ اپنی سوچوں میں غلطیاں تھی، کیا اب بھی ویسا ہی دکھتا ہوگا یا اور ہینڈسم ہو گیا ہوگا؟ اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ میں پرانی غلطیاں بار بار نہیں دہرا سکتی۔ اگر میں پھر پرانی ڈگر پر چل پڑی تو مجھ سے بڑا بے وقوف اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا جو ٹھوکر کھا کر بھی نہ سنبھلے۔ تو بی بریو زبیریہ، کنٹرول یور سیلف۔ عزت نفس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ایک غیرت مند انسان کے لیے۔ جو عہد تم نے خود سے 6 سال پہلے کیا تھا اسے اچھے سے نبھانا۔ ہاں، اب میں اسے بتاؤں گی کہ زباریہ اصل میں ہے کیسی۔ غلط سمجھ بیٹھا تھا وہ مجھے، ہے نا؟ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر آئینہ پر پڑی۔ اف، وہی طنزیہ مسکراہٹ۔ پنک فراق میں ملبوس وہ خوبصورت لڑکی چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگی، کر لوں گی؟ وہ تھوڑا گھبرائی لیکن پھر سنبھل کر مضبوط لہجے میں بولی، کیوں نہیں؟ وہ لڑکی ہنسی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس نے غصے سے رخ موڑا اور خود کو کمپوز کرتی باہر کی جانب چل دی۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ شیزا اور امیرہ آتی دکھائی دی۔ شیزا اس کے گلے لگی اور بولی، واہ، بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شیزا کے والد فاروق صاحب کے کزن تھے، اس لیے ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ وہ بس مسکرا دی۔ پھر امیرہ نے سلام میں پہل کیا، السلام علیکم بھابھی۔ زباریہ کی مسکراہٹ یک دم غائب ہوئی۔ امیرہ نروس ہوتی بولی، میرا مطلب زباریہ باجی۔ شیزا شرارتی نظروں سے زباریہ کو دیکھتے بولی، ارے شرماؤ نہیں، بس کچھ ہی وقت ہے آفیشلی بھابھی بننے میں۔ اتنے میں خضر بھی آ گیا، بولا، آپ بھی آ جائیں، اب سب پوچھ رہے ہیں آپ کا۔ چلو چلو، شیزا اس کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔ زباریہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تو ملاقات کا وقت قریب ہو گیا تھا۔ مہزان جو بظاہر لاپرواہ نظر آ رہا تھا، ذہن میں ہر چیز کا گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ چچا کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا، کتنے خوبصورت ہوتے تھے اور اب کیسے مرجھائے سے لگ رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ جتنی رقم لے کر وہ فرار ہوئے تھے ان کے حالات ایسے تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا چچا نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے ہوں۔ ساتھ میں ان کا رویہ بھی حیران کن تھا، کہاں وہ اونچی آواز میں بات کرنے والے، ضد اور اکڑ پن کا مظاہرہ کرنے والے فاروق چچا اب یہاں عاجزی سے بیٹھے دھیمے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے پتہ نہ چلا کب زباریہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہوش میں تب آیا جب اس کے ساتھ بیٹھے شارک صاحب کے آگے ایک نسوانی وجود پیار لینے کے لیے جھکا۔ اس کی نظر سب سے پہلے اس کے سینڈل میں مقیم سفید پیروں پر پڑی۔ وہ 2 پل کے لیے ٹھہر سا گیا، اتنے میں وہ وجود سیدھا ہو گیا اور اس سے میکانیکی انداز میں نظر اٹھائی ہی تھی کہ وہ مڑی۔ اس نے بے چینی سے اس کے واپس مڑنے کا انتظار کیا۔ وہ آگے بڑھی اور سامنے صوفے پر شیزا کے ساتھ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ چہرہ واضح تھا، اس کے سامنے 2 دھیاں رنگت اور پرکشش نقوش کاجل اور مسکارے سے سجی آنکھیں اور گلابی لب اسے ادرک
ہوا کہ مما سچ کہہ رہی تھی، اس کی خوبصورتی کچھ غیر معمولی تھی۔ وہ غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید بلش ان زیادہ لگا دیا ہے، اس نے گال کتنے گلابی ہو رہے ہیں۔ وہ چونکا جب نعمان بھائی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹا کچھ خیال کر، تو یہاں پر اکیلا نہیں بیٹھا۔ وہ جذبرز ہو گیا لیکن آنکھیں دکھانا نہ بھولا۔ زباریہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے سلام کرنے کے بعد جب شاہ رخ صاحب سے سر پر پیار لینے کے لیے جھکی تو نظر ساتھ بیٹھے گمسم وجود پر پڑی۔ اونچا قد، چوڑے شانے، گھنی مونچھیں اس کی وجاہت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی تو شیزا اسے لے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، بالکل اس کے مقابل۔ اس نے بس ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا لیکن وہ موصوف ارد گرد سے بے نیاز اسے ہی تاڑے میں مصروف تھے، بدتمیز، کسی کا بھی لحاظ نہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ شرما رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ اتنے میں ہمنا اور امیرہ نے آ کر جوش وغیرہ شروع کیا۔ شاہ رخ صاحب نے گلا گھنکارا تو سب خاموش ہو گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شاہ رخ صاحب نے بولنا شروع کیا، کل میں نے فاروق اور اقرا سے بات کی تھی زباریہ اور مہزان کے رشتے میں، آج ہم جواب لینے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس بارے میں سوچا ہوگا۔ انہوں نے فاروق صاحب کی طرف دیکھا۔ جی جی بھائی، میرے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ لوگ میری بیٹی کو اتنے مان سے اپنانا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی جو مہزان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکی۔ شاہ رخ صاحب نے خوشی سے بھائی کو دیکھا اور بولے، شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے۔ پھر وہ شازیہ بیگم سے بولے، وہ انگوٹھی پہناؤ زباریہ کو۔ شازیہ بیگم نے انگوٹھی نکالی تو امیرہ شازیہ بیگم کے کان میں بولی، مما یہ کیا؟ بھائی پہنائے نا، میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ شازیہ بیگم نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اپنے پرس سے موبائل نکال کر بولی، آ جائیں بھائی، کیمرہ آن ہے۔ مہزان نے اسے گھورا اور اپنی جگہ کھڑا رہا۔ نعمان بھی بول پڑا، مما دیں انگوٹھی مہزان کو۔ اب باری شاہ رخ صاحب کی تھی ظلم ڈھانے کی۔ انہوں نے اس کے پیٹھ پر تھپکی دی۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو تھپکی کی جگہ ذرا زور سے تھپڑ مار کر آگے دھکیلا تو ناچار آگے بڑھا کہ ابھی تو تھپڑ پڑا ہے کہ نہ ہو کہ تایا کا ہاتھ اپنے جوتے تک چلا جائے گھر جا کر۔ اس لیے اس نے شازیہ بیگم کے ہاتھ اس کے آگے کیا۔ وہ انگوٹھی پہنانے لگا تو امیرہ جو ویڈیو بنانے میں مصروف تھی بولی، رکیں بھائی۔ ہائے، مہزان کو امیرہ کی آواز کبھی اتنی اچھی نہیں لگی ہوگی جتنی اس وقت لگی تھی۔ شکر ہے کسی کو تو میرا بھی احساس ہوا، اس نے خوشی سے سوچا اور ہاتھ واپس کھینچا۔ پھر تشکر سے امیرہ کو دیکھا۔ جواباً وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی، بھائی ہاتھ تو پکڑا نہیں آپ نے۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی اور اس کا منہ پھول گیا۔ اس نے کھینچنے کے سب کے انداز میں زباریہ کا نرم و ملائم سفید ہاتھ پکڑا، لیکن اگلے لمحے اسے ایک انجانا سا احساس ہوا۔ اپنی بہن اور ماں کے علاوہ کسی اور لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں انگوٹھی زور سے اس کی نرم و نازک انگلی میں ڈالی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ زباریہ جو اس کی مضبوط ہاتھ میں اپنے نازک سے ہاتھ کو دیکھ کر عجب احساس محسوس کر رہی تھی۔ اس کے انگوٹھی پہنانے پر اس کے منہ سے بے اختیار تکلیف کے باعث سی نکلا اور وہ انتہائی دھیمی آواز میں بڑبڑائی، جاہل جیسے صرف مہزان سن سکا، جبکہ باقی اس کوہر افشانی سے محفوظ رہے۔ اور مہزان اپنی یہ تعریف سن کر بھنا اٹھا، یہ جتنی زیادہ حسین ہے اتنی ہی زیادہ اس کی زبان کڑوی ہے۔ وہ اسے گھورتا سوچنے لگا۔ انگوٹھی پہنانے کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور منہ میٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ وہ دونوں کرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔ منگنی کے بعد دوپہر کا کھانا کھایا گیا جس میں کافی اچھا اہتمام کیا گیا تھا۔ پھر چائے کا دو چار اور سب ایک بڑے بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئے اور لڑکیاں الگ ایک کمرے میں بیٹھ گئیں۔ شاہ رخ صاحب بولے، فاروق اب تاریخ بھی بتا دو، کب لینے آئے ہم زباریہ کو؟ اگلے مہینے۔ اس کی تاریخ کو صحیح دے رہے گا نا؟ دیکھ لیں آپ بھائی، ہمنا کی ابھی بات پکی ہوئی ہے، شادی 1 سال بعد کرنے کا کہا ہے انہوں نے، تو پہلے چھوٹی بیٹی کو کیسے رخصت کر سکتے ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے یار، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج کل ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بس شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، جے
جیسے آپ کی مرضی، تو طے ہے پھر اگلے مہینے ہی شادی ہوگی۔ پھر کچھ اور باتیں کرنے کے بعد 1-1.5 گھنٹے تک محفل برخاست ہوئی اور مہرزان نے سکھ کا سانس لیا۔ فاروق نے شارک سے الوداعی محادثہ کرتے وقت دھیمی آواز میں پوچھا کہ آپ نے مہرزان کی مرضی تو معلوم کی تھی نا؟ شارک صاحب بولے، بے فکر رہو، یہ شادی اسی کی مرضی سے ہو رہی ہے، بہت خوش ہے وہ، شکر ہے یہ مہرزان نے نہیں سنا۔ شازیہ، یہ کیا تم نے؟ میں نے تو احمد کو تمہاری طرف سے ہاں بھی کر دی تھی ماہم کے لیے۔ شازیہ بیگم نے مہرزان کی منگنی کی اطلاع جب اپنی بہن شگفتہ کو دی تو وہ ان پر ہی خفا ہو گئیں۔ ماہم ان کی نند کی بیٹی تھی اور احمد شگفتہ بیگم کے شوہر نے خود شگفتہ سے کہا تھا کہ ان کی بہن ماہم کے لیے مہرزان کا رشتہ لائے۔ شگفتہ بیگم نے جب یہ بات شازیہ بیگم سے کی تو انہوں نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہ دیا کہ ماہم کی شہرت خاص اچھی نہیں تھی۔ جہاں کسی تقریب میں وہ اسے دیکھتے تو اس کا امیج خراب ہی نظر آتا، اس لیے وہ خود راضی نہیں تھی اس رشتے کے لیے، لیکن بہن کے اصرار پر انہوں نے گھر میں کسی سے بات کیے بغیر ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ابھی تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، جب کہے گا تو میں ماہم کے بارے میں ہی سوچوں گی، جس کو شگفتہ بیگم ہاں کے زمرے میں لے آئی۔ باجی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار تھی کیونکہ مہرزان نے ہمیں اختیار دیا تھا اس فیصلے کا، لیکن اس کے پاپا بزد تھے اپنے بھائی کی بیٹی لانے کے لیے۔ شازیہ بیگم نے اپنے لہجے کو مایوس بناتے کہا، لیکن تم لوگوں کی بول چال تو بند تھی نا ان سے؟ ہاں بند تو تھی، لیکن خون بھی کبھی خون سے جدا ہوا ہے، پھر صلح ہو گئی۔ اب احمد تو مجھ سے ناراض ہوں گے نا؟ جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں، شاید ماہم کے نصیب میں مہرزان سے اچھا کوئی اور انسان ہو، اور ویسے بھی اب تو مہرزان بھی مجھے خوش نظر آ رہا ہے، تو آپ احمد بھائی سے یہی کہہ دیجئے کہ یہ رشتہ مہرزان کی مرضی سے ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس بارے میں۔ اتفاقاً مہرزان بھی اسی وقت کچن میں آیا تھا پانی پینے۔ شازیہ بیگم جو چھوٹی سی میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی سبزی کاٹنے کے ساتھ فون پر مصروف تھی، انہیں دیکھ کر ان کے پاس آیا ہی تھا کہ ان کے آخری چند لفظ سن کر اس کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، مطلب بس حد ہی ہو گئی۔ ہم اللہ حافظ۔ شازیہ بیگم فون بند کر کے اس کو دیکھنے لگی جو ہونٹ بیچنے دونوں ہاتھ میز پر رکھے کھڑا انہیں بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے اب سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں کیا؟ تمہیں زبردستی نتھی کر کہے ہیں تمہاری چچا ذات سے، بس اتنی ہی ہمدردی تھی، مجھ سے پارٹی بدل لی، گھاٹے کا سودا بھی نہیں۔ فاروق اور اقرا کتنا دب کر بات کر رہے تھے، ہمیں اور ہماری خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، انہوں نے تو میرا دل بھی اس رشتے پر تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ مہرزان نفی سے سر ہلاتا پیر پٹکتے باہر چلا گیا۔ شازیہ بیگم نے گہرا سانس بھرا، کم از کم اس ماہم سے تو جان چھٹی۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 8۔